بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں جابر شاہ آپ لوگوں کے اپنے پروگرام پبلک فورم بلوچستان کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین, جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام میں ہم خصوصاً بلوچستان کے مختلف مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں, اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ بھی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جو ہے اپنی شرکت کرتے ہیں اور اپنے مسئلے جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک یا اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ پہنچ سکے, تاکہ آپ کے جو علاقے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. تو ناظرین, حسب معمول جس طرح کا پبلک فورم بلوچستان کا پیٹرن ہے, وہ نمبر جو ہے آپ لکھ لیجئے گا اور اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. 08128400084 پہ آپ کال کریں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس علاقے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل طلب ہے. تو ناظرین, اگر بلوچستان کی بات کرنے لگے, یقیناً بلوچستان جو ہے یہاں پہ معدنیات اور کوئلہ, سونا, تانبا اور ساتھ میں جو ہے گوادر جیسے جو ہے ہمارے یہاں پہ پورٹ بھی ہے, اور سی پیک کا جو مین جو جھومر ہے وہ ہمارا گوادر ہے. تو یقیناً جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں یا وفاق میں یا صوبائی, وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان کا جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گا سی پیک کے حوالے سے. تو دوسری جانب سینٹ کے حوالے سے بھی کافی شوشہ ہو رہا ہے کہ جی ایک طرف قبل از وقت الیکشن کروانے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب اپوزیشن کا کیا کہنا ہے, اور پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ بھی نکلتے ہیں گائے بگائے مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. تو آج مختلف حوالوں سے آپ بات کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ہے جو کہ عثمان خان کاکڑ صاحب, جو کہ پشتونخوا ملی پارٹی جو بلوچستان کی صوبائی صدر ہیں اور ساتھ میں سینیٹر ہیں. سر, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی جابر بھائی. تو ناظرین, آپ بھی لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے, کیونکہ سینیٹر صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, یقیناً عثمان کاکڑ صاحب جو ہیں ان کی مشہوری یہ ہے کہ یہ اکثر اوقات سینٹ میں بلوچستان کی ہی بات پہ جو ہے کھڑے ہو کے تقاریر کرتے ہیں اور بلوچستان کے مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. تو آج اس پروگرام میں بھی ہم مختلف مسائل کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کریں گے. آپ جو ہے لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. کاکڑ صاحب, کیا کہیں گے اس وقت جس طرح کہا جاتا ہے قبل از وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ کے, تو کیا نقصانات سمجھ رہے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا اور کیا اچھائی ہے اس میں, بلوچستان کو کیا ملے گا اس سے؟ بہت مہربانی جابر بھائی. عوام کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ جو 25 جولائی تھا اس کو جو 2018 کو جو انتخابات ہو گئے ہیں, عوام نے ایک رائے دیا تھا, وہاں پہ دوسرا اعلان ہوا. ایک مسلط حکومت کو جو ہے یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں اور پارلیمنٹ میں جو ہے لوگوں نے مسلط کر دیا. صحیح. جو ہماری انٹیلیجنس ادارے تھے. اس سے پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہماری حکومت تھی صوبے میں, تو ایک بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے اس کو ختم کر دی اور اس کے جگہ پہ جو ہے دوسرا وزیر اعلیٰ لے آیا. اور پھر جو سینٹ کے انتخابات ہوئے یہاں پہ جو ہیں اسی وقت جو ہیں, تو سینٹ کے الیکشن میں آپ کو معلوم ہے کہ جو 6 بندے وہاں پہ ان لوگوں نے لائے گئے, وہ کس طریقے سے لائے گئے, پیسوں کے زور پہ جو ہیں. یہ سب باتیں آپ پھر جو ہے میں عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا جو ابھی ہماری جو گزارش یہ ہے پی ڈی ایم کا کہ یہ جو غیر منتخب حکومت ہے, مسلط حکومت ہے, اس کا خاتمہ ہو جمہوری طریقے سے. صحیح. اور ایک نیا الیکشن ہو جس میں جو ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا یا انٹیلیجنس کا کسی بھی ادارے کی مداخلت نہ ہو. عوام جانے, اس کا انتخاب جانے, اس کے نمائندگی جانے کس کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں جس طرح کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے, تو دوسری جانب آپ جو پی ڈی ایم کے اراکین صوبائی وہ استعفے بھی پیش کر رہے ہیں, وہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کو استعفے دے رہے ہیں, تو کیا اس صورتحال میں پھر یہ الیکشن ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ
سارے پارٹیوں کے جو صوبائی اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے استعفیٰ جو ہیں 31 دسمبر تک جو ہیں اپنے پارٹی سربراہ کے پاس جمع کر دیں. صحیح. وہ آپ روز نیوز پہ تقریباً وہ جمع ہو چکے ہیں صحیح. ہر پارٹی کے ساتھ. ہماری 10 پارٹیاں ہیں اور استعفیٰ کے بعد جو ہیں پھر یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. ٹھیک ہے, لانگ مارچ ہوگا. اور لانگ مارچ کی تیاری کے لیے جو ہے آج بھی پی ڈی ایم کا جو صوبائی سطح پہ ہے اس کا میٹنگ تھا جس میں جو ہے 2 جنوری کو خزدار کا جلسہ ہے, 10 جنوری کو نصیر آباد میں ہے اور اسی طرح 13 جنوری کو جو ہے لورلائی میں ہے جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں. پھر 17 جنوری کو جو ہے چمن میں ہوگا اور ایک جلسہ اور ہوگا گوادر میں. اس کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے جو مرکزی سربراہان ہیں اسے طے کر کے, کیونکہ ان لوگوں نے پھر شرکت کرنا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا اگر دیکھا جائے یہی پارٹیاں تھی, یہی جے یو آئی تھی اور یہی جو آپ لوگ ابھی پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو چکے ہیں, آپ کی دور حکومت میں بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی دور حکومت میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس دوران جو تھے آپ لوگوں نے جے یو آئی کے جو اراکین ہیں ان کے فنڈ بند کر دیے تھے. آج کیسے شیر و شکر ہو گئے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے فنڈ بند نہیں کر دیے گئے تھے, روکے گئے تھے. دیے تھے. ٹھیک. دیے تھے. البتہ ہر حلقے میں جو ہیں جو گورنمنٹ کے ممبروں کے حلقے تھے اتنا ہی فنڈ وہاں پہ اس کے حلقے میں خرچ کر دیے ہیں. نمبر 1. ابھی آپ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ تھے, ابھی آپ ہم اتحادی ہیں. ہم تو پہلے بھی عمران خان صاحب جو تھے وہ ہمارے اتحادی تھے پی ڈی ایم میں. صحیح. وہ مشرف کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو, جب کوئی جمہوری ملک, جمہوری پاکستان, آئین و قانون کی حکمرانی, پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو چاہتے ہیں ہر ہمریت کے خلاف جو ہیں ہم نے اس کے ساتھ الائنس کیے. ایم آر ڈی, اے آر ڈی, اے پی ڈی ایم جو ہیں جو مشرف ماشاء اللہ کے خلاف تھے, مشرف امریت کے خلاف تھے. عمران خان صاحب ہمارے اتحادی تھے, ہمارے اتحادی تھے. ٹھیک. جو اب امریت مسلط ہو چکی ہیں وہاں سویلین شکل میں جو ہیں, یعنی ایک غیر محسوس طور پہ جو ہیں غیر لعنتوں پہ ایک ماشاء اللہ ہے جو عدلیہ پہ بھی اس کو کوشش کرے اس کو جو ہے کنٹرول کر دے. میڈیا پہ تو کمپلیٹلی پابندی ہے وغیرہ جو ہیں, وہ ہمیں معلوم ہے, وہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک, اسکرین پہ میڈیا والے ایک بات کرتے ہیں, جب اسکرین سے ہٹ جاتے ہیں پھر دوسری بات. بالکل, آپ اسکرین پہ K2 چینل پہ آن ایئر لائیو جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر ابھی جو ہے ہم ساری پارٹیاں جو 10 پارٹیاں ہیں ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے جو اس وقت ہے نہیں. صحیح. پارلیمنٹ کی بالادستی سپرمیسی کے لیے جو اس وقت ہے نہیں. ہاں. اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے جو اس وقت خود مختاری ہے نہیں. ٹھیک. اور یہاں پر انٹیلیجنس اداروں فوج کی سیاست میں مداخلت کی بندش کے لیے اور شفاف الیکشن کے لیے اور یہاں پہ جو مسنگ پرسن ہے اس کو بازیاب کروانے کے لیے جو آئین و قانون ہمارے کہتے ہیں, جو یہاں پہ غربی روٹ ہیں اس کو قرآنوں کو مجبور کرنے کے لیے وہ بنا دیں. اور ہمارے میں آ رہا ہوں اس کے جو بنیادی جو 26 نکات ہے اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے جو ہمارے صوبے میں جو ایف سی کی اتنے چینز ہیں 300-400-500 کے قریب گوادر سے لے کر روب شیرانی تک جو ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. اور جو معدنیات پہ لوگ جو ہیں ٹیکس لے رہے ہیں معدنیات کے کنٹرول میں وہ ہم ڈی ایم ڈی اور وہ یہاں پہ جو ہے مائنز ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کے لیے جائیں. ٹھیک, اس کی اور بھی سارے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, حاجی نظر محمد بات کر رہا ہوں کوئٹہ پشتون درے سے. اچھا حاجی نظام صاحب کیا کہیں گے سر؟ حاجی نظام نہیں, حاجی نظر محمد. نظر محمد صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے عثمان علیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریح صاحب بخیر افرائے فضل. چلو اردو میں بات کریں بھائی. اردو میں بات کرتا ہوں کہ مجبوراً ابھی اردو میں بھی بات کرنا پڑے. جی 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 حکم. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف وہ پشتوں میں محاورہ ہے کہ ایک پل سے
सरलई नहीं होता, सही। बाहर नहीं आता। ठीक। अब सेनेट में ये नहीं कि मैं सिर्फ उस्मान अला बैठे तो सब Zo'n had de waarloder. ठीक। हेलो जी, ड्रॉप हो गया। तो अच्छा, मैं 2013 की अगर बात करूं, जी सदर मुशर्रफ के आयाम थे, दिन थे, उन्होंने इलेक्शन जो वो असम्बलियाँ थी वो तहलील कर दी, और 2013 में जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, उसमें दीगर सूबों के लोग जो है वो यहीं बलूचिस्तान से इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जैसे कि अकरम वली मोहम्मद साहब थे, वो यहीं से जीत भी गया। फिर वो 3 साल तक रहे हैं, और 3 साल के बाद कुरंदाजी में उसका नाम निकला और वो चले गए। लेकिन इन 3 सालों में वो बिल्कुल कोयटा शहर का विजिट उन्होंने नहीं किया। तो क्या ये बदबख्तियाँ सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों हैं? पार्टी के लेवल पे तो बिल्कुल दूसरे सूबे में कर सकते हैं, लेकिन बगैर पार्टी का कैसे एक दूसरे सूबे में मुदाखलत करके इलेक्शन लड़ लेता है? तो आपको मालूम है मुशर्रफ खुद एक डिक्टेटर था, उसको आइन पे वो यकीन नहीं रखते थे, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे यकीन नहीं रखते थे, शफाफ इलेक्शन पे वो यकीन नहीं रखते थे, और फिर वो जो हैं जो उसको मंजूर नज़र थे वो लोग पैसे देते थे यहाँ पर सेनेट के इलेक्शन में, जो है सेनेट के इलेक्शन में। इसमें बलूचिस्तान असम्बली जो है वो बड़ा मशहूर है, बड़ा बदनाम हो चुका है इस हवाले से कि जी पैसे लेके और फिर वोटिंग करते। तो लिहाजा जो मेरी गुजारिश ये है, हमारी पार्टी की गुजारिश है कि किसी भी सूबे का कोई बंदा जो है वो यहाँ आकर जो है यहाँ से मुंतखब नहीं होना चाहिए सेनेट में, जो है ये गलत है। ये हमारे आवाम की हक़ की नुमाइंदगी की तौहीन है, फिर ख़ासकर हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट की तौहीन है, जो हमारे सूबे में जो नुमाइंदगी होते हैं उसको मुतासिर कर लेते हैं। तो लिहाजा तो इसके लिए कभी इजलास में आपने आवाज़ उठाई? बिल्कुल उठाया हमने, यहाँ पर हमारे साथियों ने जो है सूबाई असम्बली में उठाया, हमने जो है वहाँ पर सेनेट में उठाया, हमारे साथियों ने जो है कौमी असम्बली में ये आवाज़ उठाए हैं कि ये गलत है। मिसाल इस सूबे का जो है किसी और सूबे में जो है वहाँ पर सेनेट के मेंबर नहीं बनना चाहिए, हाँ। और दूसरे सूबे के लोग जो हैं या कोई बंदा जो है जिस भी नाम से हो, जिस भी तरीके से हो, वो यहाँ आकर जो है उसको मुंतखब नहीं होना चाहिए। सही। हमारे सूबे की नुमाइंदगी हमारे आवाम को करना चाहिए, जो आवाम हमारी पार्टियाँ जो है जिसको भी टिकट दे दें उसी को यहाँ पे करना चाहिए। ठीक, एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब लाइन पे हैं? हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब? फरीदुल्लाह काकड़, किला सेफला। फरीदुल्लाह काकड़ साहब, बलूचिस्तान के इलाके किला सेफला से। जी क्या कहेंगे? उस्मान अल्लाह, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरीदुल्लाह ब्रो, बहुत मेहरबानी। सर ये उस्मान अल्लाह से ये सवाल करना है कि ये हाई कोर्ट ने जब जमाल मंदोखेल चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया था ये एफसी चेयर वाले वो किला सेफला और रो का, तो अभी तक वो नहीं गया हुआ है, तो सर इस पे आप सेनेट में कुछ बात कर ले। ये किस हवाले से किया था? ये एफसी चेक पोस्ट है नहीं जो किला सेफला और रोब में जो था बेंच चौक पे। ठीक 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 है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी सर। फरीदुल्लाह भाई ने बहुत ठीक सवाल किया है, बहुत अहम मसले की तरफ जो है उसने हमारी आपकी और मेरी और सारे सूबे की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई है कि कोयटा से लेकर रो तक जो है आज भी जो है 100 के ज़्यादा जो हैं चैन हैं एफसी के जो हैं। हमने बार बार मुतालिबा किया था, वहाँ पर सूबाई असम्बली में भी हमारे साथियों ने, वहाँ पर सेनेट में भी, यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी जो इस पे जो हैं जमात साहब जो हमारे मुहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं और आशम काकड़ साहब हैं, उसने बाज़ दफ़ा जो है इस पर मोटू नोटिस भी लिया, इस पर जो है इसका एक्शन भी लिया कि ये नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ यहाँ तक हमने सेनेट में भी इस पर बात की, जो ख़ासकर बरेली चेक पोस्ट है, फिर इन लोगों ने इसको साफ भी कर दिया गया इसको जो है। अब दोबारा जो है यहाँ पर इसको फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो इस पर एक्शन लिया, तो अब ये जो है जो जलोगेरे वहाँ पे ले गए, मगर यहाँ पे कुशलाग में, खानूज़े में, बोस्तान पे, ठीक है सर, ज़ारत क्रास पे, मुस्लिम बाग, हिंदू बाग पे, कलासी पुला पे, रोब में जो है। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं।
ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. میرے ساتھ عثمان خان کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے جو کہ پشتونخوا ملی پارٹی کی صوبائی صدر و سینیٹر ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پبلک فورم بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ عثمان خان کاکڑ صاحب موجود ہے جو کہ پشتونخوا ملی پارٹی کی صوبائی صدر ہیں اور ساتھ میں سینیٹر ہیں. تو بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ بھی لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ یہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہے 08128400084, اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ کال کر لیجیے گا اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے گا. کاکڑ صاحب اور سر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جس طرح آپ نے وہ کر دیا کہ جی اتحادی ہم یہاں پر موجود ہے, یہ اتحادیوں کی اتحاد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی دور حکومت بلوچستان میں بھی تو یہ لوگ جس طرح عدم اعتماد کا ووٹ تھا یا دیگر وہ تھے, تو اس حوالے سے انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. تو آج جو ہے یہ پیپلز پارٹی ہے, جمعیت ہے, آپ ہیں, اس طرح دیگر پارٹیاں ہیں, وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. تو یہ کس طرح ہوا ہے؟ جابر شاہ صاحب, یہ بعد میں بھی اسی طرح اتحاد ہوگا؟ جابر شاہ صاحب, مسئلہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور پروگرام ہے, پروگرام ہے, ایک نظریہ ہے, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کے درمیان جو ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک, اختلافات بھی ہوتے ہیں, سیاسی طور, نظریاتی طور, یہ سب کچھ ہیں. البتہ اب جو ہے ہماری جو 10 کے 10 پارٹیاں ہیں, ہم اس بات پہ متفق ہیں صحیح کہ پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین قانون کی حکمرانی, صحیح, اور نیا الیکشن ہو, اور یہاں پہ جو ہے میڈیا کی آزادی ہو, اور جو عدلیہ ہے اس کو شکنجے میں نہیں لانا چاہیے, ایک آزاد عدلیہ ہو یہاں پہ جو ہیں, اور یہ ہم چاہتے ہیں. اس پہ سارے ہماری پارٹیاں متفق ہیں. اور یہ مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, بدآمنی کے خلاف, مسنگ پرسن کے خلاف ہیں, اس سب پہ جہاں متفق ہے تو اس کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. مشر محمود خان اچکزئی صاحب ایک دفعہ جو ہے کراچی میں, کراچی کے جلسے میں انہوں نے اردو سپیکنگ اور پشتون اور سندھیوں کی بات کی, اور دوسری دفعہ جو ہے لاہور میں انہوں نے جو ہے غداری کا ایک تاریخ دوبارہ دہرایا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سول سوسائٹی اور نجی محفلوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا یہ تقاریر جو ہوتے ہیں مشر کی یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کہنا ہے اس محفل میں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ مشر نے تو یہ کہا کراچی میں کہ اردو جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی زبان ہے, 4% کی بھی نہیں ہے, لیکن قومی زبان تو ہے. میں عرض کر رہا ہوں, نہیں, قوم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک سائنٹیفک جو اس کا رابطے کی زبان, رابطے کی زبان, جو سائنٹیفک اپروچ ہے یا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے قوم کی, وہ پشتون ہے, بلوچ ہے, سندھی, سرائکی, پنجابی ہیں, جو ہزاروں سال اپنی سرزمین پہ اس کے تہذیب, تمدن, اس کے اپنی زبان, اس کے اپنے کلچر ہیں. اور اردو جو ہے وہ تو قومی زبان نہیں ہے, رابطے کی ہو سکتی ہیں. اور پاکستان کیونکہ ایک فیڈریشن ہے, تو اس فیڈریشن میں 5 قومیں جو ہیں, اس فیڈریشن 5 قومیں کا گلدستہ ہے یہ فیڈریشن جو ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اردو کہنے والے جو ہیں وہ قوم نہیں ہیں, وہ سندھ کا حصہ ہیں, وہ سندھی قوم کا حصہ ہیں. اب یہاں پر اس پہ لوگوں کو ناراض نہیں ہوگا, وہ تم نے حقیقت بیان کی. اس حقیقت سے تو کوئی نہ پشتون, نہ بلوچ, نہ سندھی, نہ سرائکی, اب جو دل آزاری لاہور میں ہوئی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ ادھر بھی رہ رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو زبان کے حوالے سے جو 54%, 54% جو بنگالیوں کی زبان کو ہم لوگوں نے نہیں مانا, تو بنگلہ دیش کے مثال علیحدہ ہونے کی ایک بنیاد رکھا گیا. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پشتو, بلوچی, سندھی, سرائکی, پنجابی جو ہیں اس کو آئین میں جو ہے قومی زبانیں تسلیم کرنا چاہیے, تعلیمی اور عدالتی اور میڈیا کی عدالت کی زبانیں ہونا چاہیے. دوسری بات ہے جو ہمارے مشر اچکزئی صاحب نے جو لاہور میں بات کی 13 تاریخ کو جو ہے. سر اس کے اوپر بات, ایک کالر جو ہے, ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, کال بھی بہت اس پہ میں ضرور یہ لاہور والی بات ضرور کر دیں. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کرنے؟
وعلیکم السلام جاوید صاحب، میں یار محمد بریال کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. یار محمد صاحب کوئٹہ سے، سر کیا کہیں گے؟ سر میرا عثمان اللہ سے ایک سوال ہے کہ حکومت صنعت کے انتخابات کرنے جا رہے ہیں، تو کیا پاٹا کی جو سیٹیں تھے ان کو پاٹا کو یہ 8 سیٹیں دیں گے یا ان سے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے عثمان اللہ سے، اگر وہ مجھے جواب دے دیں. یار محمد نے بہت اہم سوال کیا ہے، شاباش. اس نے مسئلہ ہے یار محمد بھائی کہ فاٹا کی 8 سیٹیں تھیں، صحیح، تو لہٰذا پارٹیوں نے مل کر ماں سوائے پشتونخوا ملیام پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے سارے پارٹیوں نے جو ہے پاٹا کی جو خود مختاری تھی اس نے انگریزوں سے بزور طاقت یہ خود مختاری لی تھی. جن پارٹیوں نے مل کر جو ہیں سب پارٹیوں نے، صحیح، ان 2 پارٹیوں کے علاوہ، ان نے پاٹا کو ضم کیا. وہاں پر آئین میں وہ آئینی ترمیم بھی خود غیر آئینی طریقے سے کیا ہے، وہ بھی غیر آئینی طریقے سے کیا تھا وہ ترمیم جو ہیں. تو یہ غلط ہوا، ہم لوگ اس کی مخالفت کی تھی. تو لہذا جن پارٹیوں نے اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا، یہ سب پارٹیاں جو ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں کہ پاٹا کے 8 جو سینٹ کے سیٹیں ہیں وہ ختم ہو گئیں. لہذا اس ٹرم میں جو ہیں 4 ختم ہوں گے، آئندہ 3 سال کے بعد جو ہیں 8 کے 8 ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے سر، یہ لاہور بہت والی بڑا بات، نقصان ہوا لاہور والی پاٹا کے لوگوں کا بھی اور پشتونوں کا بھی. ہاں لاہور والی بات کریں، کیونکہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ مجھے اکثر میسیجز کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر بات ہوئی تو لاہور میں جو ہے مشر نے حقیقت بیان کی، ہسٹری بیان کی. اس میں خود آپ جاوید چودھری کا جو آرٹیکل لے لے کہ اس نے کیا کہا ہے لاہور اور پنجاب کے حوالے سے کہ انگریزوں کے ساتھ دیے تھے. اس پہ جو ہے ریسرچ ہوا ہے، ابھی کتاب بھی شائع ہوا ہے کہ فلانا مخدوم، فلانا جو قبلے ہیں ان لوگوں کو، قبلوں کو میں نام نہیں لوں گا. کیا یہ میں آ رہا ہوں کہ تحریک کو نقصان نہیں ہوگا؟ میں آ رہا ہوں، یہ تقویت دیں گے، نقصان کیوں دیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہیں وہاں پر اس کے لوگ تھے، پنجاب کے لوگ تھے، لاہور کے لوگ تھے، وہ انگریز کے فوج میں بھی برتی تھے. صحیح، برتی تھے. جب ہم لوگوں نے ایک ہسٹری بیان کی، اچھا، ہسٹری بیان کی، اس میں کسی قوم کی تذلیل نہیں، نہیں، اس ہسٹری کو کوئی بھی جو ہے اگنور نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کو رد کر سکتے ہیں، نہ رد کر سکتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے خود یہ کہا تھا محمود خان اچکزئی کے تقریر سے پہلے کہ چوٹھے صوبے جو ہیں، حالانکہ ہم چوٹھے صوبے نہیں، ہماری قوم کی تعداد زیادہ ہے، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، کیونکہ ہمارے وسائل زیادہ ہیں، ہمارے خزانے زیادہ ہیں اور ہمارے جو وطن ہے وہ بڑا ہے. صحیح، ہاں یہ غلام قوم کہہ سکتے ہیں، چوٹھے نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہاشمی صاحب نے خود کہا کہ ہم آپ کے قرضدار ہیں، پنجاب کے لوگ جو ہیں، اور ہاشمی صاحب کے تقریر تو یہ لوگ سن لیں، ہم آپ کے قرضدار ہیں، آپ مہربانی یا ہم پہ احسان ہے کہ آپ لاہور آ رہے ہیں. اتنے زیادتیوں کے باوجود ہیں، جب ہم اپنے شاہ شجاع افغان کو نہیں بخش رہے ہیں تو پنجاب نے جو وہاں پر انگریزوں کے ساتھ دیا تھا اور ہم پہ چڑھائی کی ہے پشتونوں پہ، بلوچوں پہ، اس کو ہم کیسے بخشیں گے؟ اور لاہور کے سارے سیاسی لوگ جو ہیں اس کو جو ہیں مانتے ہیں کہ ہسٹری کا حصہ ہے، ہسٹری بیان کیا. یعنی ناظرین جیسے کہ اگر میں کہوں تو مشر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کسی اس قصدن نہیں کہا ہے، کسی قوم کی دل آزاری نہیں کی ہے یا کسی علاقے کے لوگوں کی تذلیل نہیں کی ہے. تو یہ بات تو کنفرم ہوگی اور بلوچستان سے مجھے جو میسیجز آتے تھے وہ تو کنفرم ہو گئے. اب ایک کال لے لیتے ہیں کہ اور کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ بات کریں. اچھا ڈراپ ہو گئے. برائے کرم جب آپ کا ٹیلی فون مل جاتا ہے اور بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی ٹیلی ویژن کا جو آواز ہے وہ بند کریں اور ہمارے ساتھ براہ راست ٹیلی فون کے اوپر بات کریں. تو عثمان کھاکڑ صاحب ایک اور بات آتی ہے، بات کریں گے بلوچستان کی سی پیک کے حوالے سے. کیا آواز آپ نے اٹھایا اور آپ ہی کی حکومت میں NHA کا پتا جو ہے وہ کاٹا اور کہا گیا ہے کہ جی یہ سی پیک کا روٹ ہے زوب کے قریب اینڈ 50 تقریباً یہی نام تھا اس کا، وہ اس کا جو ہے افتتاح کر دیا، لیکن کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ہے سی پیک کا. اب سی پیک بلوچستان کو کیا فائدہ دے رہا ہے اور اب تک کتنا فائدہ دیا ہوا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا؟
میں ایک پچھلے سوال کا ایک نقطہ اور بھی بیان کروں گا پھر اس پہ آؤں. جی انگریز نے پشتون افغان وطن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. صحیح. ایک تو آزاد افغانستان, صحیح. پھر یہاں پر بلوچستان میں جو ہمارے پشتون بیلٹ ہے جس برٹش بلوچستان اس وقت نام دیا گیا تھا, آج کل ہم جنوبی پشتونخوا اس کو کہہ رہے ہیں, اور خیبر پشتونخوا اور فاٹا جو ہم سے سینٹرل پشتونخوا یا منځنی پشتونخوا 8 میوادی جو ہیں. ٹھیک. جو انگریز نے فیصلہ کیا تھا وہ انگریز کا فیصلہ آج بھی پاکستان کے آئین میں ہے. سب کہتے ہیں کہ ہم انگریز کے خلاف تھے, انگریز کے خلاف ہیں, ٹھیک, مگر آج بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے آئین میں وہی فیصلہ ہیں اور پاکستان کے 73 کے آئین میں وہی فیصلہ ہیں, اور شکر ہے کہ پشتونخوا ملیام پارٹی کے آئین میں جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہے. تو آپ نے چینج نہیں کی, اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ ہم نے تو اٹھائی تھی ہر بار. 18ویں ترمیم کے موقع پہ بھی جو ہیں, اس سے پہلے جو گول میز کانفرنس ہو رہا تھا یحییٰ خان کی صدارت میں, جو سارے اس وقت بھی خان رشید نے یہ کہا, سارے پارٹیوں کو کہا, ان جو شرکاء تھے اس کو کہا, یحییٰ خان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہاں پہ جو پشتون وطن ہے ایک ہی قومی وحدت فیڈریٹنگ یونٹ اور ایک ہی صوبے میں لے آئیں. ہم نے اپنے تاریخی کام موقع پہ جو ہیں وہ ذمہ داری ہماری پارٹی نے, ہمارے اکابرین نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے. سپیک پہ آ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سر ایک کال بھی لے لیتے ہیں, شاید ہو سکتے کوئی ایسا سوال بھی کوئی لائن پہ ہے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راول پنڈی سے شیخ عابد بات کر رہا ہوں, راول پنڈی سے. راول پنڈی سے. سر کیا کہیں گے؟ جی میں کہوں گا کہ اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے, مطلب جو ہو رہا ہے نا, اس ملک میں یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہے, سب پارٹیاں عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جب سے 73 کا آئین بنا ہے تو اس کے بعد دیکھو نا, عوام کبھی دھرنے ہو رہے ہیں, کبھی جلوس ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. عوام بیچاری سوچ رہی ہے مہنگائی ہے, کیا ہو رہا ہے, دہشت گردی ہے, سارا کچھ. یہ مطلب سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے, نہیں تو صدارتی نظام لینا چاہیے اس ملک میں. یہ وہ سسٹم نہیں چلے گا. کیوں؟ یہ وہ سسٹم بالکل نکارا ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں وہ نون بھی آ جائے, وہ پارٹی بھی آ جائے, جو بھی آ جائے, کہ یہ دھرنے ختم نہیں ہوگا زندگی میں بھی. میں بس میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام ہو, انشاءاللہ سکون ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, شکریہ. شیخ صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ تو بہت ظلم ہے اس ملک کے ساتھ جو ہے کہ صدارتی نظام ہوں, یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. ہر پارٹی نے غلط کام کیا, یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. مسئلہ ہے ایوب خان نے ماشاء اللہ لایا سیاسی نظام میں مداخلت کی, یحییٰ خان کا ماشاء اللہ تھا سیاسی نظام میں مداخلت کی, بنگالیوں نے جو ہے ووٹ جیتا تھا 54% اس نے سیٹیں لی تھی اس کے جو ہے, لہٰذا اس کے خلاف چڑھائی کی, بنگلہ دیش میں تبدیل کر دیا گیا. اس کو وزیر اعظمی نہیں دے رہے تھے, اس کو پارلیمنٹ کے میں نہیں چھوڑ رہے تھے, اور اس کو جو ہے اس پہ بجائے کہ اس کو اقتدار دے دیتے شیخ مجیب الرحمان کو جو ہیں, وہ انہوں نے اس پہ حملہ کیا سارے بنگالیوں پہ, جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا. پھر جو ہے ضیاء الحق کی ماشاء اللہ اس نے بہت زیادتی کی, سیاسی نظام میں مداخلت کی, آئین کی پامالی کی. پھر مشرف نے کی. ہمارا تو مطالبہ یہ تھا, آئین کا تقاضا یہ ہے, آئین میں یہ ہے کہ جس نے بھی آئین کی پامالی کی اس کے خلاف جو ہے غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہے, آرٹیکل 6 کے مطابق کو سزا دینا چاہے. ٹھیک, اسی پیک پہ آتے ہیں. میں آ رہا ہوں. تو لہٰذا صدارتی نظام جو ہے یہ بھی مشرف کا ایجنڈا تھا, یہ اب بھی جو ہے انٹیلیجنس اداروں کا ایجنڈا ہے. ہم بالکل کسی بھی حالت میں پی ڈی ایم جو ہیں وہ صدارتی نظام کو نہیں مانیں. سپیک کا یہ ہے, میں بھی سپیک پہ آ رہا ہوں. سپیک کا یہ ہے کہ یہ منصوبہ معاشی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہے گوادر پہ قبضے کا ایک منصوبہ ہے جو اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں پہ باڑ لگا رہے ہیں, وہاں پہ دیوار لگا رہے ہیں. گوادر پہ جو ہیں وہاں کے لوگ, گوادر کے لوگوں کا وہ وہاں نہیں جا سکیں گے. کارڈ پہ جائے, ایک خصوصی کارڈ پھر جاری ہوگا. تو لہذا یہ طریقہ غلط ہے. اگر باڑ اتنا ضروری ہے پھر اسلام آباد میں لگا لیتے, پھر لاہور میں لگا لیتے, پھر گجرانوالہ میں لگا لیتے. وہاں پہ بھی جو ہے دہشت گردی ہو رہی تھی, اور حد بھی ہیں, وہاں پہ بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. لہذا ہم اس باڑ کے خلاف ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غریبی روٹ بنے, جلد بنے. اگر کوئی سپیک کا اتنا وہ عاشق ہیں
تو یہاں پہ ہمیں ڈیم بنا دے جو ہمارے پانی کا مسئلہ ہے. اچھا آپ کے دور حکومت صوبائی حکومت یہاں پہ موجود تھی, آپ اس کا حصہ تھے جب یہ لاہور میں وہ ٹرینیں وغیرہ جب بن رہی تھی تو آپ نے احتجاج نہیں کیا اس دوران؟ ہم نے کیا ہے. آپ لوگ سن نہیں رہے ہو, بیرے ہو جاتے ہیں اس جگہ اس وقت پہ جو ہیں جو لوگ جو ہیں ہماری پارٹی نے, ہم نے کہا کہ کوئٹہ میں جو ہے ماس ٹرانزٹ ٹرین چلائیں, صحیح ریکارڈ پہ سینٹ کے ریکارڈ پہ یہاں پہ بھی ہیں. ہم نے یہ کہا کہ غربی روٹ بن جائیں یہاں پہ جو ہیں. ہم نے یہ کہا کہ واٹر سے کوئٹہ کے جو پانی کا مسئلہ ہے گریٹر منصوبہ دے دیں یہاں پہ جو ہیں, بڑا میگا پروجیکٹ دے دیں. ہم نے یہ کہا تھا یہاں پہ کہ ہمیں اسکالرشپ دے دیں جو ہمارے پشتون بلوچ سیٹلر ہزارہ سارے جو اقلیتیں ہیں یہاں پہ جو ہیں جو دوسرے اقلیتیں ہیں اس کو جو ہیں اس صوبے کے رہنے والے جو ہیں. سر ایک اسلام آباد سے کال کہا جا رہا ہے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے جی مندوخیل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. مندوخیل صاحب کیا کہیں گے؟ میں عثمان لالا سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آج کل جو یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہر مسئلے پہ, اور خاص کر پشتونوں کو جو درپیش مسئلہ ہے کاتیار سے اسی پہ وہ احتجاج کر رہا تھا, اور خاص کر اے پی ایس کے مسئلے سے جو کل پشاور میں یہ احتجاج تھا, اور اس کو علی وزیر کو 6 دسمبر کا جو جلسہ تھا کراچی میں اسی بانی میں اس کو گرفتار کیا, اور بعد میں اور بھی گرفتاری ہو رہے ہیں. اس پہ ہم عثمان اللہ سے ذرا پوچھ لیں گے کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور ان میں کیا. سر شارٹ کٹ لفظوں میں. مندوخیل صاحب, مندوخیل بھائی جو آپ نے بہت ٹھیک سوال کیا. جو پشتونوں کے مسائل ہے, پشتونوں کا فرسٹ مسئلہ ہے کہ ہمارے وطن کو جو ہے پاکستان میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 اس کو متحد ہونا چاہیے. ہمارے آدھے حصے پہ جو ہے ہمارے قومی نام نے تشخص نے افغانیہ پشتونستہ یا پشتونخوا وہ نہیں ہے. ہمارے وسائل پہ ہماری اختیار ہے نہیں. ہماری زبان جو ہے یہاں پہ غلام ہے. فاٹا جو ہمارے غیور پشتون قبائل ہیں, ہمارے عوام ہیں, اس کے خلاف ٹارگٹ کلنگ روزانہ یہاں پہ جو ہیں ماورائے آئین وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں. وہاں پر ان لوگوں کو لے گئے 5-6 ہزار کے قریب پشتونوں جو ہیں مسنگ پرسن میں جو ہیں وہ. اور یہاں پہ یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم کے جو اہم لیڈر ہے علی وزیر جو ہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا. ہمارے پارٹی نے مذمت بھی کی ہے, میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ گرفتاریاں یہ کیسز جو ہیں اس سے آپ لوگوں کو اپنے قومی وطنی عوامی مسائل سے جو ہیں آپ اسے دستبردار نہیں کر سکتے. لوگوں کے ایک بات اور بھی ہے, اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے, علی وزیر کو چھوڑنا چاہیے, یہ مقدمات واپس لینا چاہیے. سب پہ جو ہیں سب سیاسی کارکنوں پہ, چاہے پی ڈی ایم کے چاہے پی ٹی ایم کے, سب کو احتجاج کا حق سب رکھتے ہیں. ٹھیک, مذمت کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ سی پیک آپ نے کہہ دیا, تو سی پیک کے حوالے سے آپ کی حکومت موجود تھی اور آپ سینٹ میں تھے. یہاں پر بلوچستان کے مختلف کافی ایسے مسائل ہیں جو ہو سکتا ہے اگر سی پیک سے اس کو حصہ دیا جائے, جیسے کہ ہمارا کوئٹہ ٹو کراچی روٹ ہے, وہ اس روڈ کے اوپر وہ خونی شاہراہ روزانہ کے حساب سے لوگ جو ہے وہاں پہ مرتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور اسی طرح جوب ٹو کوئٹہ اس روڈ پہ اور کوئٹہ ٹو چمن اس روڈ پہ کافی سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور اس میں خواتین بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے یا آپ کی پارٹی نے کیا اپنے دور میں کوئی آواز اٹھایا یا اب اس کے لیے کوئی پلان ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دور میں ہمارے حکومت میں جو ہے کراچی سے لے کر خردار سے کوئٹہ, کوئٹہ سے چمن, یہ 2 رویہ ڈیولائز روڈ تھا. موجودہ حکومت نے اس کو ختم کر دیا گیا. ہاں, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ یہ جو کراچی سے یہاں سے جو اسلام آباد یا پشاور یا لاہور ملتان بسے جاتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کو سپیڈ لمٹ میں لانا چاہیے, اس کے خلاف جو ہیں جرمانے عائد کرنا چاہیے, ان ڈرائیوروں کو مالکوں کو سزا دینا چاہیے جو اس طریقے چلا رہے ہیں. اس کا سب سے اہم مسئلہ ہے 3 سال سے ہم لگے ہوئے سینٹ میں جو ہیں کہ یہاں پہ موٹر وے پولیس تعینات کیا جائے. موٹر وے پولیس کا جو ہے انٹرویو بھی ہو چکے ہیں, سب کچھ بھی ہو چکے ہیں. ہم نے بار حد بھی 1-2 مہینے پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم جلد از جلد شروع کریں کوئٹہ جوب روڈ پہ جو ہیں صحیح. ہاں, یہ لوگ نہیں چلا رہے ہیں, موجودہ حکومت یہ ظلم کر رہے ہیں. انٹرویو بھی ہو چکے ہیں, سب کچھ بھی. اگر موٹر وے پولیس آ گئے, آپ یقین کر لیں کہ
100 में से 90% जो ट्रैफिक हादसात हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, कराची रूट पे भी और कोयटा जोब रूट पे भी, कोयटा चमन रूट पे भी। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, फिर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मेरे साथ उस्मान खान काकड़ साहब पश्तूनख्वा मिलियू पार्टी के सूबाई सदर और साथ में सेनेटर भी हैं। बलूचिस्तान की और मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात हो रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में। बात हो रही है बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान की पसमानदगी के हवाले से कि बलूचिस्तान को हर तकरीबन जितनी भी पार्टियां आई है इलेक्शन से पहले जो दावे वादे जब वहाँ पे सीट पे बैठे हैं, तो फिर बलूचिस्तान की जो बदबख्ती हैं वो जो कि तू आज भी पड़ी हो। और मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है BAP वाले, ये भी जब आए तो वज़ीर आला जाम कमाल साहब को वज़ीर आला बना दिया गया, तो इनका ये दावा था कि हम बलूचिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसको जो है हम आगे ले जाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मसाइल मौजूद है जो हल तलब है, और जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स हैं, और इसी तरह गैस का जो एक मसला बना हुआ है, सर्दियों में गैस नहीं होती है, और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि जी ये वफा का सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन असम्बली में करारदाद तो मंजूर हो सकती है। तो इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खान काकड़ साहब, पश्तूनख्वा मिलियू पार्टी के सूबाई सदर व सेनेटर। तो मुझे कहा जा रहा है कि कॉल भी है, तो कॉल भी ले लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई बात करें जी बात करें। वालेकुम अस्सलाम जी बात करें। अब्दुल रहीम तरीन अरनाई से। जी क्या कहेंगे अब्दुल रहीम साहब? सर जी, ये रोड के बारे में बात करना है। हमारा रोड अरनाई से कोयटा तक रोड था, बहुत एक्सीडेंट पे हो रहा था और लोग बहुत। ठीक है बात करें, जल्दी करें, टाइम नहीं है। सिंगल था, बहुत एक्सीडेंट हो रहा था। उस्मान काकड़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा आवाज उठाते ये रोड का। ठीक है जी, शुक्रिया अब्दुल रहीम हरनाई से। मसला है इसके में ज़ियारतवाल साहब ने भी बहुत इस पे मेहनत की, हम लोगों ने भी की। 2 दफ़ा जो है PHDP में आ गए, मगर जाम कमाल साहब की इसकी दिलचस्पी इसमें नहीं है। और वहाँ पे जो है वो जो प्लानिंग डिवीज़न है वो जो है वो फाइनेंस वाले हैं, वो फंड इसको नहीं रिलीज़ करे, इतने रख लेते हैं कि वो टेंडर भी नहीं हो सकते हैं। ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मैं अभी आपके मसाइल के हवाले से आ रहा हूँ। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अभी चमन में जो डेवलपमेंट लाइन पे जो गेट है, आर पार जो है मिसाल लाखों लोग रहते हैं, गाँव तकसीम के हैं, आदिरा वहाँ, कब्रिस्तान वहाँ पे, गाँव यहाँ पे, मस्जिद वहाँ पे, मौलवी यहाँ पे। ये नहीं है काकड़ खुरासान वहाँ चतरा तक जो है, फिर नुश्की तक जो है, ये ठीक नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, ये गलत है। इन लगड़ियों को, इन मेहनत कोशों को रोजगार आप लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया? रोजाना के हिसाब से हम देखते रहते हैं कि बॉर्डर चमन पाक अफगान बॉर्डर पे लगड़ी इत्तेहाद एक बना हुआ है, और दूसरी जानिब दर्जनों में शहीद हो चुके हैं, दर्जनों जो बेचारे जो जख्मी हो चुके हैं। तो लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत जो है इसमें मुजरिम है बराबर, जो है जो इस पे एक्शन नहीं लेते हैं। कारोबार होना चाहिए बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के आना जाना जो है, FC वालों का काम नहीं होना चाहिए। कस्टम वाले जाने, लोग जाने वहाँ पे कारोबार करें। ये हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, हम उसकी एक कमीशन बनना चाहिए, किन लोगों को, क्यों लोगों ने शहीद किया, क्यों जख्मी किया है चमन के अच्छा, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो बाढ़ लगा हुआ है, बाढ़ के परली साइड से भी तो फायर हो सकता है। क्या फायर तो हो सकता है ना उधर से भी, अगर ये 2 फरीक ये खुद मान रहे हैं कि हम लोगों ने मारे हैं, खुद मान रहे हैं यहाँ आवाम के सामने जो वहां पे जो है। दूसरी बात यह है कि बादिनी पे जो है यहाँ से एक्सपोर्ट छोड़ दें। ठीक है, ये एक्सपोर्ट बंद किया, बादिनी हो गया। अभी मसला है, दूसरी मसला है बादिनी का रोड भी तो काबिल नहीं, कोई नहीं जा सकते हैं आप वहां पे जो है, बिल्कुल गाड़ी जा नहीं सकते। रोड होना चाहिए जो वहां पे आवाम चाहते हैं उसी एरिया पे होना चाहिए। मैं आपको दूसरा मसला ये सर ये वाला मसला जो पाक अफगान बॉर्डर है, ये मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों नहीं हल होता है? क्योंकि इस इलाके के लोग जो है ना वो वहां पे कोई बागात हैं, ना वहां पे कोई और बिजनेस है, सिर्फ ये बॉर्डर बिजनेस है, कारोबार है, वहां से वो कारोबार करते हैं। तो इसके लिए जामिया कोई प्लान क्यों नहीं करा सकते? नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदारे वहां पे जो है
چاہے ایف سی ہو, چاہے دوسرے لوگ ہو, چاہے تیسرے لوگ ہو, نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو مستقل حال نکالیں. اور مستقل حال یہ جو 127 سال پہلے جو طریقہ کار تھا اسی کے مطابق یہاں پہ ہونا چاہیے. سیاستدانوں نے بھی وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تعلیم کے حوالے سے وہاں پہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کرتے تو لوگ پڑھے لکھے ہوتے. اور بندے ہم ہمارے حکومت میں جو ہے وہاں اربوں روپے کا کام ہوا, آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو ہے غربت کی لکیر سے 70% لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. غربت کی لکیر سے, پاورٹی لائن سے جو ہے اتنا غربت ہے یہاں پہ جو ہے. سینٹرل گورنمنٹ نے کون سے میگا پروجیکٹ دیا غربت کو دور کرنے کے لیے؟ نمبر 1. دوسری بات ہے صوبائی مختاری میں جو ہے مرکزی حکومت مداخلت کریں, جو غلط کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے. اچھا پی این ڈی آپ کے پاس ہی فنڈ سب سے زیادہ یہ ظلم کیا ہے یہاں پہ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے, اداروں نے جو ہے کہ یہاں پہ غیر منتخب حکومت کو جو ہے جام کو جو ہے یہاں پہ مسلط کر دیا گیا ہے. ابھی جو بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں جام اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. جام کمال ٹائم جو ہے نا بابا جام کمال اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ اس کو جو ہے یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو جنوبی پختونخوا اس میں 1 میگا واٹ بجلی جو ہے 10,000 میگا واٹ سے بالکل کم ہے. سر یہ مجھے بتائیں کہ اسمبلیہ تحلیل اگر ہوئی, آپ لوگ استعفے بھی دے رہے ہیں, تو کیا آنے والا جو الیکشن ہو اس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوگا اور پھر یہ پی ڈی ایم کا وہ طریقہ کار تو نہیں اپنائیں گی, یا پھر الیکشن سے بائیکاٹ کا سوچا ہوا ہے فکر؟ مسئلہ ہے اس پہ وہ الیکشن یا اگر اس میں مداخلت نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے اور انٹیلیجنس اداروں کے, پھر عوام کو جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا, ہماری اعتماد بھی بحال ہوگا. اگر مداخلت تھی قطعاً ہم اس پہ اعتماد نہیں کریں گے جو ماضی میں مسلسل ہو رہے ہیں, جو ابھی سابقہ الیکشن میں ہوا تھا. اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ جو خاص کر کوئٹہ اس صوبے میں جو ہے سیٹلمنٹ نہیں کریں, بیچے کے نام پہ جو ہے یہاں پہ قبضہ ہو رہے ہیں زمینوں پہ. جو ہائی کورٹ نے بہترین فیصلہ کیا, میں داد دیتا ہوں سارے ججوں کو جو ہے اور چیف جسٹس صاحب کو جو ہے, یہاں پہ قبائل کی زمینوں پہ لینڈ مافیا جس کے ساتھ انٹیلیجنس ادارے جس کے ساتھ جو ہے لوگوں کا سب شامل ہو کر جو ہے قبضے کر رہے ہیں. یہاں پر کوئٹہ میں جو ہے کل جرگہ بھی ہوا تھا سرخوڑگی میں. یہ نہیں کرنا چاہیے, سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, عوام کی مرضی سے معدنیات جو ہے الاٹ ہونا چاہیے, اسی قبیلے کے یا اسی ضلع کے لوگوں کو دیا جائے. یہ یہاں پہ جو جام حکومت جو ہے مسلسل جو ہے دکھی میں ارنامی مداخلت کر رہے ہیں لوگوں کے وہاں پر کوئلے کے. لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں, یہ کچھ ہی دنوں میں, یعنی پی ڈی ایم کی جو روحی روا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے مقابلے میں مولانا شیرانی صاحب کو اتارا جا رہا ہے میدان میں. تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہ آیا تو پی ڈی ایم میں دراڑ نہیں پڑے گی؟ مسئلہ یہ کہ تجربات پہلے بھی ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف, نون لیگ کے خلاف, ہر جمہوری پارٹی کے خلاف جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں. چاہے جماعت علماء اسلام کو کوئی توڑنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں, پی ڈی ایم کے کسی بھی پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں. یہ تجربات اس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. سر عوام کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ ہو جائے کیونکہ پروگرام بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ کا اپنے دور, آپ کا جو دور چل رہا ہے, آپ نے سینٹ ممبر ہے, سینیٹر ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے کون سے کام سے مطمئن ہے کہ جی میں نے عوام کے لیے اپنے علاقے کے لیے کام کیا, میں بالکل مطمئن. مسئلہ ہے کہ ہماری پارٹی نے, ہمارے پارٹی کے ساتھیوں نے, چاہے پرامشلا اسمبلی میں ہو, چاہے ہم قومی اسمبلی میں تھا جو مشر تھا, کار خان تھا, رین صاحب تھے, پوجمی تھے, پھر سینٹ میں جو ہم 4 ساتھی ہیں, پھر صدر اعظم صاحب خدا اس کو بخش, اس نے بہت محمت کی, وہاں پہ بہترین نمائندگی کی, صوبے کی بھی پشتون کام کے بھی جو ہیں, پھر ہمارے سینیٹر ساتھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ایسا مسئلہ ہے نہیں جو ہمارے صوبے کا ہو, بلوچ قوم کا ہو, پشتون قوم کا ہو, سارے پختونخوا وطن کا ہو, ہمارے عوام کا ہو, غریب لوگوں کا ہو, جمر ہم نے وہاں پہ بیان نہیں کیے. اب مسئلہ یہ ہے جابر شاہ بھائی کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں, یہ حکومت جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں ہمارے پشتون بلوچ عوام کے ساتھ, ہمارے صوبے کے ساتھ. ہمارے گیس کی صحیح ریالٹی نہیں دے رہے ہیں, اس کے جو صحیح پیداوار ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں. ہمارے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہیں یہاں پر, جو چشمہ ٹرانسمیشن لائن ابھی تک یہاں ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو چکے. جو کان میں ترزی اور لورلاہی, چمن, پشین, کلاودلہ میں, بوستان میں جو وہ تھے گریڈ اسٹیشن ابھی تک نہیں بنائے گئے ہیں. اور یہاں پہ جو روب اور
دیر اسماعیل خان کا جو ڈیولائزیشن ہے اس کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے سر پروگرام بالکل ختم جو پارٹ پروگرام بالکل ختم ہوں گے. تو ناظرین یہ تھے میرے ساتھ عثمان خان کھاکڑ صاحب جو کہ پشتونخوا میں لیو پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں اور ساتھ میں سینیٹر بھی ہیں. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام میں آ کر لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی بات ہوگی, بڑا اچھا رہا پروگرام. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو دعوت دیں گے تاکہ ہم اپنے عوام کے ساتھ اور ان کے مسئلے بیان کریں تاکہ اعلیٰ حکام تک یہ پہنچ سکے. تو ناظرین یہ تھے عثمان خان کھاکڑ صاحب. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کسی اور موضوع اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ معزز مہمان اور پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.